ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کافر ہی مرے۔ آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے۔ کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے ہی کی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کیا آپ رحمت اللہ تعالی گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ فکر معاش بد بلا، ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ راہ خدا میں اپنا پیارا مال خرچ کرنے کے 5 واقعات۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بھی روحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بے روحا باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ عز و جل کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ نمبر 4، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، تو
تو حضرت زید نے عرض کی میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. نمبر 5، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے. ان سے کہا گیا اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی، ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو. تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ترجمہ: تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. شان نزول: مدینہ منورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے جبکہ آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھیں. یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھی. حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی. یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام تھی. اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے. ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی. اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں. اس پر تفصیلی کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزر چکا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تورات و انجیل سے خبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبی علوم عطا